بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اس پر۔ تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ 2 حصے تو وہ ہیں جو جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہیں۔ پہلا ہے سفارتی محاذ۔ تو تاریخ میں یہ بہت کم مواقع آئے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پر انڈیا سے سبقت لے جائے، اور یہ ان میں سے ایک وقت ہے۔ پاکستان نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان جو ہے وہ پہلگام واقعے پہ انڈیپینڈنٹ بالکل آزادانہ تحقیقات جو ہیں بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کے ان کی نگرانی میں کرنے کے لیے اپنا مکمل تعاون ساتھ دے گا، تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، جس کے نتیجے میں انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور انہوں نے اس طرح کی کسی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور خاص طور پہ وہ مسلم کنٹریز جو انڈیا کے بھی بہت قریب ہیں، وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بہت ہی ریزنیبل تھا اور جنگ کو روکنے والا تھا، اور پوری دنیا چاہے یا نہ چاہے ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اور ان کی جو تمام کوششیں ہوتی ہیں وہ جنگ کو روکنے کی طرف ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی تھی کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی کہ ایک آزادانہ کمیشن ہو جو کہ تحقیقات کرے۔ اس سلسلے میں ملائیشیا، ایران، ٹرکی، تو وہ 3 بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کو پاکستان نے باقاعدہ اس میں اس تحقیقاتی کمیشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے مرحلے کی۔ تو دوسرے مرحلہ ہوتا ہے اعصاب کی جنگ کا۔ تو جناب اعصاب کی جنگ میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اعصاب کے جو ہے مضبوطی کا، اور اعصاب جو ہوتے ہیں وہ فوجی جوانوں کے اعصاب یا فوجی آفیسرز کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں کہ ان کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخی طور پر بھی اور اس وقت بھی کافی زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول ہے موجودہ حکومت میں۔ تو پاکستان میں جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ انپٹ ہوتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کو حکومت کی بیکنگ حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں، جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جناب حافظ عاصم منیر صاحب، وہ اعصاب کی جنگ کے ماہر ہیں۔ ان کے اعصاب جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو الحمدللہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو پہلگام حملے کے بعد بھارت نے بوکھلا کر عجیب و غریب قسم کے فیصلے شروع کر دیے اور عجیب و غریب اعلانات شروع کر دیے، اس وقت جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے فرنٹ لائن پہ جا کے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر یہ اسٹریٹجی بنائی جس میں سفارتی محاذ پہ لوگوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا شامل تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی حکومت کے ذریعے اور خود جو ہمارے DGISPR ہیں ان کے ذریعے بارہا یہ اعلانات کروائے، اور وہ اس بات میں بالکل حق بجانب بھی تھے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا، جوابی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے لیکن پہلے حملہ نہیں کرے گا۔ اور اس بات کا بارہا احساس کروایا گیا کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم بھرپور جواب دیں گے، لیکن ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، ہم ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو فوجی آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتی ہے، اور وہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اعصاب ان کے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند
ہندو سوچ ہے مودی کی اور اس کی پارٹی کی، جو بیسیکلی آر ایس ایس کی بیکنگ سے ہے، آر ایس ایس کی بیکنگ والی حکومت جو کہ ہندتوا ذہنیت کی مالک ہے، اور پچھلے کئی سالوں کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جو نفرت پر مبنی ہے، اور ایک اکھنڈ بھارت کا نعرہ جو وہ لگاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعصابی طور پر مضبوط نہیں ہوتے اور وہ غلطی کرتے ہیں۔ یہی غلطی جو ہے وہ بھارت نے کی۔ بھارت نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں جو حملہ کیا وہ ایک سفاکیت کی انتہا ہے، کیونکہ بھارت نے کسی بھی پاکستان کی جو آرم فورسز کی جو لوکیشنز تھیں ان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے معصوم لوگوں پر حملہ کیا اور مذہبی عبادت گاہوں پر حملہ کیا، جو کہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی نامناسب عمل تھا۔ لیکن اس طرح کا ظرف جو ہے کہ جو جنگی اصولوں اور قوانین کی پاسداری کر سکے، ایک ان پڑھ اور کم ظرف انسان کے پاس ہو نہیں سکتا، جو نفرت سے بھرا ہوا، جو مسلمانوں کا قاتل ہو، جس کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہو، جس کے اعصاب بالکل مضبوط نہ ہوں، وہ صرف نفرت کے ذریعے سے حکومت میں آیا ہو، وہ صرف قتل و غارت کی وجہ سے اپنی پارٹی میں اوپر سطح پر آیا ہو، اس طرح کے شخص سے یہی امید کی جا سکتی ہے، جسے بچر آف گجرات کہتے ہیں، کہ وہ معصوم لوگوں پر حملہ کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب ہے، اس میں جب 7 مئی سٹارٹ ہوا تو بھارت نے بزدلی سے جو پاکستان کے سویلینز پر، معصوم لوگوں پر حملہ کیا اور مذہبی عبادت گاہوں، مساجد پر حملہ کیا، انہوں نے ان کے بقول، اب ہم بھارت کا اگر ایجنڈا دیکھیں تو بھارت کے بقول یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جیسے کچھ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا ہے۔ اگر کوئی دہشت گردوں کا ٹھکانہ، کوئی تربیتی مرکز ہو، تو مرکز جو لفظ ہے اس سے اگر ہم سمجھیں تو اس میں ایک جمع غفیر ہونا چاہیے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہونے چاہیے، بلکہ اس کے بجائے تمام حملوں میں ملا کر ٹوٹل جو نمبر ہے وہ 26 شہداء ہیں اور 46 زخمی ہیں۔ ان کی فوٹیجز بھی آ چکی ہیں میڈیا پہ ہسپتال سے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں معصوم بچے شامل ہیں، اس میں بزرگ خواتین شامل ہیں، اس میں بزرگ شہری شامل ہیں۔ تو یہ کسی بھی صورت یہ تسلیم کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے، بلکہ یقیناً ناممکن لگتا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا جو موقف ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان جہازوں پر جن کے ذریعے سے یہ میزائلز فائر کیے گئے انڈین ایئر سپیس سے، ان کو انگیج کیا، اور پاکستانی جو پائلٹس ہیں، پاکستانی ایئر فورس نے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا، اور ٹوٹل جو ہیں وہ 6 جو ہیں جس میں 5 جہاز اور 1 ڈرون شامل ہے، ان کو مار گرایا۔ اس میں انڈیا اس کو لگاتار نگیٹ کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، دا گارڈینز کے مطابق، ریوٹرز کے مطابق 3 ایسے جہاز ہیں جن کا لوکل گورنمنٹس نے جس کی تصدیق کی ہے کہ ان کے علاقے میں ان کا ملبہ گرا ہے، اور انہوں نے دھماکے کی آواز سنی ہے، لوکلز نے جہاز گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا ملبہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جس کو انڈیا سرے سے ڈینائی کر رہا ہے۔ تو اب جو مرحلہ ہے وہ جنگ کے دوران کا مرحلہ ہے۔ میری اپنے تمام دوستوں اور ہم وطنوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ دشمن کی چالوں میں نہ آئیں، اور وہ کوشش کریں کہ پاکستان اور پاکستانیت کا ساتھ دیں، اور وہ اس جنگ کے ماحول میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی افواج کے ساتھ رہیں، اور دشمن کی چالوں میں بالکل نہ آئیں، ان کی افواہوں میں بالکل نہ آئیں۔ اگر آپ کو پاکستانی میڈیا کے علاوہ کوئی میڈیا سننا ہے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ بھارتی میڈیا نہ ہو اس کو سنا جائے، تاکہ آپ غلط افواہوں سے اور غلط خبروں سے بچ سکیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو جیسے ہی کچھ اور اپڈیٹس آئیں گی تو آپ سے شیئر کی جائے گی۔ شکریہ۔